بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں دو خبریں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے نیب نے جیل میں عمران خان صاحب سے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، ان سے پوچھ پڑتال شروع ہو گئی ہے، اور یہ باقاعدہ جو کیس ہے اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کے انویسٹیگیشنز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے گردش میں ہے، خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے، وہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئی ہے، جس میں کہ فیض آباد دھرنے کے معاملے کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر جو عمل درآمد کیس ہے اس میں ایک کمیشن جو ہے وہ وفاقی حکومت نے تشکیل دے دیا ہے۔ ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ یہ کمیشن کتنا با اختیار ہوگا، کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، کتنا کام ہوگا۔ تو اس میں جو جس کی سربراہی یعنی جو کریں گے اس کمیشن کی، وہ ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ اس انکوائری کمیشن کی کریں گے سربراہی، اور سابق آئی جی طاہر عالم صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کے اندر موجود ہوں گے۔ یعنی یہ تین لوگ جو ہیں وہ اس کو کریں گے۔ لیکن بڑی خبر یہ نہیں ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ اس کے اندر جو آج چیف جسٹس صاحب نے اندیا دیا ہے، اور وہ بہت دلچسپ ہے، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں کہ کس کس کو بلایا جائے گا، اور اس کیس کے اندر بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور صرف ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہوتا دکھائی دے رہا، بلکہ اس میں جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے معاملے کے اوپر بھی آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ٹی او آرز ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن 2 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ، یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ پیش کرے گا، اور ٹی ایل پی کی جو غیر قانونی مالی امداد کرنے والے ہیں ان کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ کمیشن فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن تجویز کرے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹی او آرز ہے۔ اگر آپ دیکھیں، انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کے خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا، یہ اس بات کا تعین بھی جو ہے وہ اس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ انکوائری کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹرز کے خلاف بھی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے، تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دے گا۔ کمیشن تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازمین یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں۔ اب یہ آپ سنتے جائیں کہ یہ معاملہ کہاں کہاں اور کس کس کے گلے میں یہ جو ہے گردن میں یہ فٹ آئے گا، اس کا جو بھی ساشا بنے گا اس معاملے کے اوپر۔ کمیشن پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں، ریلیوں اور احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی جو ہے وہ دے گا، یعنی آئندہ کے لیے بھی وہ تجاویز دیں گے کہ آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے پورا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو تھی وہ تشکیل دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے حکومتی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ تو اب اس معاملے کے اوپر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب سار عالم صاحب جو ہیں وہ سابق چیئرمین پیمرا ہے، انہوں نے آج جو ہے ان کے ساتھ کچھ مکالمہ چیف جسٹس صاحب کا ہوا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے کمیشن بنا دیا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ان کے اپنے خدشات تھے، اور واقعی پاکستان کے اندر جو کمیشنز کی تاریخ ہے، یعنی آپ حمود الرحمن کمیشن بنا پاکستان ٹوٹنے کے اسباب اور اس کا جو جائزہ لینے کا کمیشن تھا، اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ کہاں سے آئی وہ رپورٹ؟ منظر عام کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہندوستان سے آپ کو ملی، یعنی وہ کبھی بھی سامنے منظر عام پر نہیں لائے گی۔ جتنے طیاروں کے حادثے ہوئے ہیں، کمیشن بنے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا، نہ ہی ان کی رپورٹس منظر عام پر آتی ہے۔ اسامہ بن لادن یہاں بغل سے ایبٹ آباد سے پکڑے گئے، مارے گئے، امریکی فوجیں آئیں، مار کے چلی گئیں، کمیشن بنا، کوئی رپورٹ آج تک اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلی۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں کہ
سلالہ کا واقعہ یا دیگر واقعے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے اوجڑی کیمپ، سب سے بڑی بات، ہم چھوٹے تھے جب اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ اتنا ہاربل ہے کہ یہ دماغوں سے نکلتا نہیں ہے۔ اوجڑی کیمپ جو ہوا تھا اس کے اوپر بھی کمیشن بنے، کوئی اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا، پھر عدالتی کمیشن اور بھی بہت سارے بنتے رہے، نہ ان کی کوئی نتیجہ نکلتا ہے، نہ ان کا لاپتہ افراد کا کمیشن ہے پورا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ سابق چیئرمین نیب جناب جاوید اقبال صاحب ہیں، اور جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی خیر نہیں، اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اس کے اوپر ہم ایک پورا، میں نے کالم بھی ایک لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں 45 منٹ کا، کہ پاکستان کے اندر کمیشن کب کب بنے اور ان کے نتائج جو ہیں وہ کیوں نہ نکلے۔ ایبٹ آباد کمیشن، آپ کے جو اپنا میمو گیٹ کمیشن، آپ پتہ نہیں کون کون سے کمیشن جو ہیں وہ بنتے رہے ہیں، لیکن کبھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کبھی معاملات منظر عام پر نہیں آئے، کبھی کوئی رپورٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، کبھی اس کے اوپر عمل درآمد تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو پہلا کمیشن ہے، اور یہ بھی شاید پاکستان کی کوئی خوش نصیبی ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے اس وقت، وہ جج صاحب تھے، ان کو ایک کمیشن بنانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کچھ رپورٹ دے دی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور دوبارہ اب وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا جب وہ خود چیف جسٹس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ان کی 1 سال کی جو مدت ہے اس کے اندر یہ نمٹ جائے، اور کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ جو ہے وہ نکل آئے۔ تو اس کے اندر انہوں نے آج یہ جب سوال کیا کہ بھئی کمیشن تو مطلب بنتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ کمیشن با اختیار کمیشن ہوگا، اور اس کمیشن کو ہم اختیار دیں گے کہ یہ اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے ڈی جی آئی اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی یہ طلب کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی گرفتاری کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گرفتاری کا حکم جنرل باجوہ کا آ سکتا ہے اگر وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہو کے فیض آباد دھرنے کے اوپر کیا کیا ہوا تھا وہ تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ اس کے اوپر آئی ایس آئی چیف، جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے، اس وقت ڈی جی سی خیر جنرل فیض تھے جب یہ ہوا تھا معاہدہ، لیکن جو بھی آئی ایس آئی چیف تھے یا جو بھی ڈپٹی ڈی جی تھے، ڈی جی سی تھے، واٹ ایور جو بھی کردار ہوگا اس کو بلایا جا سکتا ہے اس کمیشن کے اندر۔ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس صاحب تھے، ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر تمام کرداروں کو اس کمیشن میں پیش ہونا پڑے گا۔ پیمرا کے چیئرمین تو ظاہر ہے ہیں، ہمارے پروگرام میں شاہد عباس صاحب نے بھی کہا، اس وقت پرائم منسٹر تھے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا تو انہوں وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ انہوں نے چینلز بند کیے تھے۔ وہ اس کے علاوہ جن لوگوں نے پیسے دیے، وہ لفافے بانٹتے ہوئے دکھائی دیے، وہ بھی جس طرح سے پاکستان کے اندر مذہبی منافرت کو پھیلا کے ایجنڈا بنانے کی اس فیض آباد دھرنے کی میں کوشش کی گئی کچھ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے، وہ بھی یہ سب کے سب جو ہیں ان کو اس میڈیا کے اس جو کمیشن ہے، انکوائری کمیشن، اس کے سامنے آنا پڑے گا اور آنا چاہیے، کیونکہ آزاد اور شفاف اس کے اوپر جو ہے جب تک انویسٹیگیشنز نہیں ہوں گی پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک اور بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ کل آئی تھی، ٹاپ سٹی کے جو مالک تھے کنور معیز صاحب، وہ لے کے گئے تھے ہیومن رائٹس کمیشن، ہیومن رائٹس سیل کے حوالے سے معاملات کو انہوں نے شکایت درج کی تھی۔ اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے جنرل فیض، ان کے خلاف بھی، اور ان کے اختیارات اور ان کی فیملی پہ دباؤ، ان کی پراپرٹی کے معاملات، ان کی جو بھی جائیداد کا معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کمیشن نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ریفر کیا وزارت دفاع کو کہ آپ اس معاملے کو رجسٹر کریں اور اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر وہ کارروائی نہیں ہوگی تو وہ دوبارہ چیف جسٹس کے پاس، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک اوپن فورم ہے یا وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں گے۔ اب دیکھتا یہ کہ اس معاملے کے اوپر وزارت دفاع کیا کرتی ہے اور کیا اس معاملے کو مزید دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہو سکتا ہے اور اس کی بھی کڑیاں اور اس کی بھی جتنے بھی جسے کہنا چاہیے وہ پیروں کے نشان وہ جاتے ہیں، وہ جنرل فیض کی طرف ہی ابھی تک جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس چیز کو سامنے لے کے آئیں گے، اور فیض آباد دھرنے کا کوشش لگتا ایسے ہے، یعنی امکان اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس کی موجودگی میں ان کے جو بھی ان کی ٹینیور ہے اس کے دوران نہ صرف اس معاملے کے کردار سامنے آ سکتے ہیں، آئیں گے اور آنے چاہیے، بلکہ ان کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ فکس ہونی چاہیے۔ سزا جزا بات کی بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے اصل کہ اس میں ذمہ داری فکس نہیں ہوگی تو آئندہ کے لیے بھی یہ رستہ
کھلے گا اور آئندہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بھلے وہ ڈی جی آئی ہیں یا آرمی چیف ہیں، ان کی ایک بہت اب تک جو ہے اس معاملے کے اوپر تعریف دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ ابھی ان معاملات یعنی جو ڈیوائیڈ کے معاملات ہیں اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اپنی جو ادارہ ہے اس کے اندر سے بھی تطہیر کا عمل ان کے بھی ہونا چاہیے. جہاں تک عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، ان کے خلاف تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے نیب کے معاملے کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ نیب کے معاملے کے اندر وہ اندر رہ سکتے ہیں. ان کی جو سزا ہے اس کے اوپر بھی احتساب عدالت دوبارہ سے سنے گی اس درخواست کو، جو سزا معطل ہوئی ہے اس کے معاملے کے اوپر بھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن کے لیے سائفر کو روکا تھا. انہوں نے تفصیلات کچھ مانگی ہیں، وہ تفصیلات بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ پرووائڈ کر دی جائیں گی، جس کی بنیاد کے اوپر جیل کے اندر ٹرائل کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. جو بہت اہم خبر ہے وہ یہ خبر ہے جو کہ ہم سن تو رہے تھے لیکن ہم نے پھر اپنے ذرائع سے چیک بھی کیے کہ آنے والے دنوں میں خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. بشرا بیگم جو ہیں ان کے یہ سابقہ شوہر ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے پہلے، تو اب لگتا ایسے ہے کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. کچھ ہمیں بھی اطلاعات اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ملی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کہیں گے. اگر وہ کہیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی، اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ مشکلات مزید پیدا ہو سکتی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کے لیے آلریڈی بہت سی مشکلات ہو چکی ہیں پیدا. اور ایک خبر جو کہ اور بھی بڑی اہم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی مناسب وقت نہیں ہے، اس لیے وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ نظر ثانی کریں کہ الیکشنز کے لیے 2-3 مہینے کی تاخیر ہو جائے، کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے، موسم ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اور یہ سپریم کورٹ میں یہ درخواست جو ہے اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. یہ خبر چل چکی ہے، ہمارے پاس خبر یہ پہلے سے تھی، لیکن مزید جب یہ اوتھینٹک خبر آئی ہے سامنے تو پھر ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. تو کافی چیزیں جو پاکستان کی سیاست میں ہونے جا رہی ہیں، لیکن اصل جو نظر ہے وہ فیض آباد دھرنے، اس کے انکوائری، اور کیا جنرل باجوہ سے جو پوچھ تاچھ ہے وہ کی جائے گی. کیا ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی حکومتوں کو کیسے انہوں نے کمزور کیا، اس وقت کی سیاسی حکومت کے خلاف کس طرح سے جو ہے وہ یہ سازشیں ہوئیں، کون کون اس میں استعمال ہوا، کس طرح سے کس کی بیک رہی، کون پیچھے تھا کون سامنے تھا. یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور ادروائز اس کمیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ نگہبان.